السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، آج ہماری 10ویں تراویح مکمل ہوئی۔ 10ویں پارے سے کچھ منتخب آیات کا خلاصہ آج ہم جانیں گے۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ باری لا ہمیں ہے حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرماوے، اور کہنے والے کو اور سننے والے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، جس کو ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، اس جنگ بدر کا ذکر کیا ہے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور یہ سن 2 ہجری میں لڑی گئی، اور رمضان کا ہی مہینہ تھا۔ اور اس لڑائی کو، اس جنگ کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، یعنی یہ لڑائی اتنی ضروری تھی تاکہ اس کے ذریعے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کفر بھی سمجھ لے کہ ہم باطل پر ہیں، اور اہل ایمان کو بھی تسلی ہو جائے کہ ہم حق پر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو فرقان سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح اس جنگ کے سلسلے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ جنگ پری پلاننگ نہیں تھی، پہلے سے کوئی منصوبہ تیار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ہوا یوں تھا کہ جب ہجرت کر کے مسلمان مکے سے مدینے کے اندر آئے، مکہ میں پریشان کرتے تھے، وہ الگ معاملہ ہے۔ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں بھی چین و سکون سے رہنے نہیں دے رہے، کچھ نہ کچھ سازش یہ کر ہی دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک بڑی سازش ان کی یہ تھی کہ چلو مال اکٹھا کیا جائے، اور ملک شام سے ہتھیار وغیرہ اور جو ضروریات زندگی کے سامان ہیں وہ سب لے آیا جائے، اور سب ہم مجموعی طور پر پورے مکہ والے مل کر تجارت کریں گے، اور اس میں جو بھی منافع ہوگا ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ بندی، ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے میدان میں یا جنگی اسلحے خریدنے میں ہم خرچ کریں گے، صرف کریں گے۔ تو حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ گئے ملک شام، اور وہاں سے سارے ساز و سامان لے کر کے ایک قافلے کی شکل میں آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ جنہوں نے ہمارے گھر بار لوٹ لیے، ہماری کھیتیاں باڑیاں چھین لی، ہمارے روپے پیسے دھن دولت سب انہوں نے ضبط کر لی، آج اچھا موقع ہے، چلو ان سے وہ چیزیں واپس لے لی جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ میٹنگ کی کہ چلو ہم لوگ راستے میں ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کریں گے، اور وہ چیزیں حاصل کر لیں گے جو وہ ملک شام سے لے کر کے آ رہا ہے۔ جب یہ بدر کے مقام پر پہنچے تو ابو سفیان کو اس سے پہلے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، ان کو بھنک لگ گئی کہ مسلمان حملہ آور ہونے والے ہیں، تو یہ سچیت ہو گئے، اور انہوں نے قاصد بھیجا مکے میں کہ دیکھو محمد اور ان کے ساتھی ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، لہٰذا بیک اپ بھیجا جائے، فوج بھیجی جائے جو ہمارے سپورٹ میں رہیں، ہمارا سپورٹ کر سکیں۔ 1000 کی تعداد وہاں سے چلتی ہے، ہتھیاروں سے لیس، سواریوں سے لیس، اور آ کر کے بدر کے مقام پر دونوں گروہوں کی، دونوں جماعتوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پارے میں یوں بیان کرتا ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ قریب والے کنارے پر تھے، بالعدوۃ الدنیا، آپ قریب والے کنارے پر تھے،
وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى اور وہ دور والے کنارے پر تھے. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور تمہارے نیچے وہ سواری تھی. یعنی ابو سفیان کا قافلہ جو تجارتی مال سے پورا بھرا ہوا تھا، لدا ہوا تھا، وہ قافلہ سمندری راستے سے دوسرے راستے سے صحیح سالم مکے کے اندر پہنچ جاتا ہے. اللہ وہی کہہ رہا ہے وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وہ سمندری راستے سے نیچے کے راستے سے نکل کر صحیح سالم مکہ پہنچ گیا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اللہ کہہ رہا ہے اگر پہلے سے کوئی تم نے اگر لڑائی کے لیے کچھ پلان کیا ہوتا تو اس کی تاریخ میں پہنچنے کے وقت میں تم اختلاف کر بیٹھتے. لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ کو تو یہ کرنا ہی تھا جو اللہ نے مقدر کر دیا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا. اگر پری پلان ہوتا، منصوبے کے تحت ہوتا تو تم آپس میں اختلاف کرتے کہ کون سی تاریخ کو ہم جنگ کریں گے، کب جائیں گے. وہ لوگ بھی اختلاف کرتے، تم بھی اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی حالت میں بھیڑا دیا کہ تمہاری لڑنے کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. کیوں اللہ نے ایسا کیا ہے؟ یہ لڑائی کیوں ضروری تھی؟ اللہ کہہ رہا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہو وہ دلیل کے اوپر ہلاک ہو، دلیل دیکھ کر کے ہلاک ہو. وہ دیکھ لے کہ کفر کا خاتمہ ہو گیا ہے. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ اور جو باقی رہے ان کو بھی معلوم ہو جائے، اس کو بھی حقیقت کا سامنا ہو جائے، وہ بھی حقیقت کو دیکھ لیں. دلائل و براہین ان کے سامنے ہیں، حق و باطل ان کے سامنے ہیں، ان کو پتہ لگ جائے کہ وہ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں. اسی لیے جو مرے تو وہ بھی دلیل پر، اور جو باقی رہیں ان کے سامنے بھی دلیل ہیں، وہ بھی دلیل پر باقی رہیں، زندہ رہیں. اللہ اس جنگ کے تعلق سے کہہ رہا ہے اے نبی اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، ہم نے اس جنگ کے اندر آپ کو دشمنوں کی تعداد کم دکھائی. آپ کے خواب میں جو ہم نے دشمنوں کی تعداد دکھائی تھی وہ کم دکھائی تھی. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر ہم نے ان کی تعداد تمہارے دشمنوں کی زیادہ دکھا دی ہوتی، لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو تم میں سے بہت سارے لوگ بزدل ہو جاتے. لَاخْتَلَفْتُمْ اور اختلاف بھی کر بیٹھتے. بہت سارے لوگ جنگ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے، بزدلی کے شکار ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کم دکھائی اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی، جبکہ مسلمان صرف 313 ہیں اور وہ 1000 کی تعداد میں ہیں. 3 گنا زیادہ فوج ان کے پاس ہے، اور مسلمانوں میں کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو تیر نہیں، کسی کے پاس بھالا ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو بھالا نہیں. بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس سواری بھی نہیں تھی، وہ بغیر سواری کے پیدل چلے آئے. اور 313 میں بھی سارے لڑاکو جنگجو نہیں تھے، بلکہ وہی لوگ تھے جن میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، کچھ بیمار بھی تھے، اور ان کی 1000 تعداد، ان میں سب جنگجو، سب لڑنے بھیڑنے والے. لیکن اللہ کی جب مدد آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑے لشکر پر اللہ نے چھوٹی جماعت کو غلبہ عطا کر دیا. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن مِّن فِئَةٍ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. مدد تو اللہ کے یہاں ہے. جن کے اوپر اللہ کی مدد ہوگی، جن کے اوپر اللہ کی نصرت ہوگی، وہ تمام لوگوں پر غلبہ حاصل کر لے گا. کم من فئۃ قلیلہ، کتنی ایسی چھوٹی جماعتیں گزری جو بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کر چکی ہیں. تو تعداد نربھر نہیں کرتی جنگ جیتنے کے لیے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اصل حوصلہ اور کیا کہتے ہیں ایمان کی طاقت اندر ہونی چاہیے. اگر ثابت قدمی ہے، حوصلہ ہے،
ایک اللہ پر توکل اور بھروسہ اور ایمان ہے، ساتھ میں آپ تدبیر بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر ہم نے ان کی تعداد آپ کو زیادہ دکھائی ہوتی تو آپ میں سے بزدل ہو جاتے اور اس امر میں، اس معاملے میں اختلاف کر بیٹھتے، لیکن اللہ نے تعداد کم دکھائی تاکہ کسی کی ہمت کم نہ ہونے پائے۔ اور شیطان بھی اس جنگ میں شریک تھا، شیطان آگے آگے تھا۔ اللہ اس کو بیان کر رہا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے ان کے سامنے پیش کیا۔ کس طرح پیش کیا؟ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کوئی بھی آج تم پر غلبہ نہیں پا سکے گا، آج کوئی بھی آ جائے تم سے جیت نہیں سکے گا، آج تمہارے مقدر میں اوپر سے ہی فیصلہ جیت کا ہو چکا ہے۔ کون بھروسہ دلا رہا تھا؟ شیطان، کہ تم ہارو گے نہیں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارے سپورٹ میں ہوں، میں بھی تمہاری حمایت میں رہوں گا، ایسا نہیں کہ میں پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاؤں گا۔ اور شیطان جانتے ہیں سراقہ بن مالک کی بھیس میں آیا تھا، انسانی شکل میں، یہ ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے، ان کی بھیس میں یہ شخص آیا، یہ شیطان آیا اور کافروں کو ورگلا رہا تھا، ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کر رہا تھا۔ لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا، آج تمہیں کوئی نہیں ہرا پائے گا، اور میں بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے فلما تراءت الفئتان، لیکن جب دونوں جماعتوں کو اس نے نمودار ہوتے دیکھا، اس شیطان نے جیسے ہی دیکھا، فرشتوں کو آسمانوں سے نازل ہوتے دیکھا، اللہ کی طرف سے نصرت کے لیے جو بھیجے گئے تھے، مسلمانوں کی مدد کے لیے جو فرشتے بھیجے گئے تھے، ان فرشتوں کو جب شیطان نے دیکھا، فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، تو اپنی ایڑیوں کے بل یہ پیچھے پلٹ گیا، بھاگ گیا شیطان۔ شیطان تو پہلے ہمارے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے، اکساتا ہے۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو شیطان کہتا میرا کام بن گیا، اب تم جاؤ اور تمہارا کام جاری، میں چلا۔ اور شیطان اسی طرح چپکے سے نکل لیتا ہے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے ان کو پہلے سبز باغ دکھایا کہ آج تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا، اور میں تمہارا حمایتی ہوں، میں بھی تمہارے سپورٹ میں لڑوں گا۔ اور کافروں نے سوچا یہ قوم کا سردار ہے، لو جی سردار جی بھی آ گئے، یہ بھی حمایت کی بات کرتے ہیں، تو یہ پھول کر کے ایک دم سے ناچنے کودنے لگے، اب تو آج تو ہم ان کو پیس ہی دیں گے، چٹنی بنا دیں گے۔ لیکن جب فرشتے نازل ہوئے آسمانوں سے، جب نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو نکص علی عقبیہ، یہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ کے سر پڑ بھاگا۔ وقال، اور کہنے لگا انی بریء منکم، اے لوگوں میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ شیطان نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں، آج کچھ کا کچھ ہو جانے والا ہے، میں یہاں رہنے والا نہیں۔ فرشتوں کو دیکھ لیا اترتے ہوئے تو ہوا ان کی ٹائٹ ہوئی، یہ شیطان دم دبا کے بھاگ گیا۔ اور خود شیطان نے اعتراف کیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ شیطان پہلے مزین کر کے پیش کرتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے، پھر کیا کرتا ہے یہ دم دبا کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ہر جگہ یہی معاملہ ہوتا ہے شیطان کا، ان کو بھی اکسایا اور ان کو لڑائی کرنے پر مجبور کر دیا، اور آخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کو بھیج کر ہزار اور کئی گنا اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے بھیج کر کے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور آگے بڑھیے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اب اللہ کہہ رہا ہے اے کاش کہ آپ دیکھتے، بہت سارے لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، مسلمانوں میں بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگ، وہ کہتے بھائی قرآن میں ذکر نہیں ہے عذاب قبر کا، بس آخرت کا ذکر ہے، ہم آخرت کو مانتے ہیں، یہ قبر میں عذاب ہونا
یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ آیت کریمہ عذاب قبر پر دلالت کر رہی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اے کاش کہ آپ اس وقت دیکھتے جب فرشتے کسی کافر کی جان کو نکالتے ہیں، جب کسی کافر کی روح قبض کرتے ہیں، ایک کاش کہ آپ اس وقت دیکھتے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں کو پیٹتے ہیں، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں اور ان کی سورینوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، لو یہ چکھو جلنے کا مزہ چکھو۔ ابھی تو حساب و کتاب ہوا نہیں، ابھی تو قیامت کا دن آیا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کاش آپ اس وقت دیکھتے جب فرشتہ کسی کافر کی روح کو قبض کرتے ہیں، جب فرشتے ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، جب فرشتے ان کی سرینوں پہ مارتے ہیں، جب فرشتے عذاب علیم کی دردناک عذاب کی جب انہیں خوشخبری سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں چکھو چکھو، ہاں جلنے کا مزہ چکھو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے میرے بھائیوں، ہاں حساب و کتاب کا معاملہ الگ ہے لیکن قبر میں بھی عذاب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اگر قبر میں عذاب نہیں ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ کیوں مانگتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں تذکر الجنت والنار فلا تبکی، اے عثمان جنت و جہنم کا تمہارے سامنے ذکر ہوتا ہے تب تو تم نہیں روتے ہو، جب تمہارے سامنے قبر کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی تم قبرستان پہ جاتے ہو، کسی قبر کے سامنے جاتے ہو تو تم اتنا کیوں روتے ہو، اتنا آنسو کیوں بہاتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کیونکہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا آنے والی تمام منزلیں اس کے لیے آسان تر ہوتی جائیں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں کسی کو کامیابی مل گئی تو بقیہ آخرت کی جو دوسری منزلیں ہیں وہاں پر بھی کامیابیاں ملنے والی ہیں۔ جس طرح پولیس والا پکڑتا ہے، پوچھتا ہے اے ہیلمٹ دکھا، ٹریفک والی پولیس ہیلمٹ دکھا، آپ نے ہیلمٹ دکھا دیا تو لائسنس نہیں پوچھیں گے، لیکن اگر ہیلمٹ میں ہی اٹک گئے تو آگے بھی پوچھیں گے لائسنس دکھا، گاڑی کا لائسنس دکھا، ڈرائیونگ لائسنس دکھا، ہوا کتنا ہے تمہاری ٹائر میں، بہت ساری سوالات کریں گے وہ، لیکن پہلے سوال میں اگر آپ پاس ہو گئے تو کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ پاس کر۔ اسی طرح میرے بھائیوں تو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس آیت کریمہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اسی پارے میں کہہ رہا ہے ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها، اگر ہم کسی قوم پر اپنی مہربانی نازل کرتے ہیں، اپنا فضل اور اپنی عنایت ہم عطا کرتے ہیں تو ہم اسے تبدیل نہیں کرتے، اس سے وہ عنایت نہیں چھینتے، مگر یہ کہ وہ خود اس کے لیے آگے بڑھ جائے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں چیزیں عنایت ہوتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ملتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آج جو بحر و بر میں فساد برپا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ راتوں رات کرم ہو جائے گا، ہم سدھر جائیں گے، ہمارا دل اچانک بدل جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو ایک تو وقت آئے گا ہی آئے گا جب ہم پکے نمازی ہو جائیں گے، پکے دیندار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، جب تک وہ ٹائم، وہ وقت آپ خود نہیں لاؤ گے، اللہ کی قسم آپ کی زندگی میں وہ وقت نہیں لائے، وقت نہیں آئے گا۔ لا یغیر ما بقوم
حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ تو یہی کہہ رہا ہے اے میرے بندو جب تک تم خود اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کر لو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نہیں چینج کرے گا, اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نہیں بدلے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے خیال اپنے آپ بدلنے کا. آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ بھائی اچانک کوئی معاملہ ہو جائے گا, رب کی مہربانی ہو جائے گی, تو ایسے رب کی مہربانیاں ملنے والی نہیں ہیں. اس کے لیے کوششیں کرنی پڑے گی, اس کے لیے محنتیں کرنی پڑے گی, اس کے لیے جتن کرنے پڑیں گے. او لوگو, نماز میں اگر ثابت قدمی چاہتے ہو تو نماز شروع کرو, پڑھتے رہو اور اللہ سے کہو اے اللہ مجھے تا زندگی اپنی عبادت کی توفیق دے. اے اللہ نمازوں کے اندر, اے اللہ عبادتوں کے اندر میری آل و اولاد کو, میرے گھر والوں کو پوری طرح جما دے. جو کچھ چاہتے ہو پہل آپ کو کرنا پڑے گا. پہل کیے بغیر سوچو گے اللہ کے ہاں سے کچھ ڈائریکٹلی طور پر ہو جائے گا, نہیں. اسباب کے تحت اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. جب تک آپ سبب نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ وہ کام کر کے آپ کو نہیں دے گا. اللہ کہتا ہے کہ میں روزی کا ذمہ دار ہوں, میں نے روزی کا ذمہ لیا ہے. اب آدمی کھا پی لے اور اے سی لگا کر سو جائے, اللہ نے روزی کا ذمہ لیا ہے, روزی تو آئے گی, تو کیسے آئے گی؟ چھت پھاڑ کے فرشتہ گھسے گا اور کہے گا روپے کا تھیلا پکڑا دے گا کہ لے لو یہ تمہاری روزی ہے؟ نہیں, بلکہ کمانے کے لیے نکلنا پڑے گا, تجارت کرنی پڑے گی. اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز ختم ہو جائے, جب نماز پوری کر لو, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو زمین میں پھیل جاؤ, اپنی روزیاں تلاش کرو. اللہ نے جو فضل دے رکھا ہے اس فضل کو تم تلاش کرو. تجارتوں میں آؤ, تم تجارت و کاروبار میں لگ جاؤ اور اس سے تم روزیاں حاصل کرو. تو درخت میں سے روزی ملنے والی نہیں, یا چھت پھٹ کر کے روزی گرنے والی نہیں. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بھی یہی کہہ رہا ہے, تم جب تک نہیں بدلو گے اپنی حالت, اللہ تعالیٰ تمہاری حالت چینج نہیں کرے گا, نہیں بدلے گا. اور آگے بڑھتے ہیں. اس سے بھی یہی چیز ثابت ہوگی کہ صرف دعا ہم کرتے رہیں اور کوئی پہل ہم نہ کریں تو کیا ہمارا کام بنے گا؟ میرے بھائیو, اگر دعا سے ہی سارا کام ہو جاتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں کافروں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر دعاؤں کے سہارے بیٹھ جاتے تو احد میں جا کر اپنے دانت توڑوانے کی ضرورت نہ تھی. احد میں آپ نے کس طرح جنگ کی, آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے, آپ منہ سے خون پوچھتے جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ مجھے نہیں جانتی ہے, مجھے پہچانتی نہیں, میں تیرا بھیجا ہوا رسول ہوں, میں تو انہی کے لیے کوشاں ہوں, انہی کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہوں, انہی کو تو میں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں. یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے, انہیں ہدایت دے دے. میرے بھائیو, دعا کے ساتھ آپ کو پہل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اپنے ڈیفنس کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے تمہیں اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق تمہیں ضرور تیاری رکھنی چاہیے. تمہیں چاہیے کہ اپنے گھوڑے باندھ کر کے رکھو. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, تاکہ تمہارے دشمنوں کو یہ جرأت نہ ہو کہ تم پر حملہ آور ہو سکے. اللہ کے دشمنوں کو یہ ہمت نہ ہو کہ تمہیں مار سکے. کم از کم اپنے بچاؤ کے لیے اپنی ہمت بھر, اپنی استطاعت و طاقت بھر تو تم کچھ جٹا کر کے رکھو. اسلام لڑائی بھڑائی کی اجازت نہیں دیتا, لیکن سامنے والا اگر اس پر اتارو ہو جائے تو اپنے ڈیفنس کے لیے, اپنے دفاع کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے تو کچھ رکھو. اللہ وہی کہہ رہا ہے وَآخَرِينَ مِن تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. کچھ ایسے بھی دشمن ہوں گے جن کو تم نہیں جانتے ہو, اللہ علمہم, اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اللہ اسے جانتا ہے, تم نہیں جانتے.
اسی لیے پھر آگے کہا جا رہا ہے اے مومنو تم جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی لگاتے ہو، تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دے دیا جائے گا اور تمہارے اوپر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ اور آگے بڑھیں، دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ بغیر کسی وجہ کے کسی قوم سے لڑائی مول لو، یا لڑائی ہو جائے تو سامنے والا صلح کے لیے تیار ہو اور ہم اپنی طاقت پر گھمنڈ میں چور ہوں کہ نہیں ہم سے بڑا کون ہے، آج تو ہم تمہیں پیس کر کے رکھ دیں گے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر کوئی صلح کے لیے جھک جائے تو تم بھی صلح کرنے کے لیے جھک جاؤ، یعنی کوئی امن چاہتا ہو، کوئی لڑائی کے علاوہ صلح کرنا چاہتا ہو تو تم ان سے آگے بڑھ کر کے صلح کر لو۔ ایسا نہیں کہ سامنے والا صلح کرنے کو تیار اور ہم صلح کرنے کو تیار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جب بھی بات صلح کی آئے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا دیکھو تم لڑائی کی تمنا نہ کرنا، دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کرنا، لیکن کبھی ہو جائے تو تم ثابت قدم رہنا، پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگنا۔ لیکن تمنا نہیں کرنی چاہیے جنگ کی، تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی دشمن ہمارے پر حملہ آور ہو، لیکن جب ہو جائے تو کافثبتو، ثابت قدم رہو، پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگو۔ اس آیت کریمہ کا یہی مطلب۔ اور اللہ تعالیٰ اب اتحاد و اتفاق کی دولت کی اہمیت اللہ بتا رہا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ہی کا تو کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے۔ او لوگوں، ہم ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ نے آپسی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال رکھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ہی کی تو مہربانی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت و محبت ڈال دی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری زمین کی چیزیں بھی آپ دے کر خرچ کر کے بھی اس اتحاد کی دولت کو حاصل کرنا چاہتے، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ کہہ رہا ہے تو پھر بھی تم اے میرے نبی آپ اس اتحاد کو نہیں پا سکتے تھے، لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے، ان کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اور ہجرت کی وہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا بھائی بنایا تھا، اللہ اکبر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ انصاری نے کہا کہ اے میرے عبد الرحمن، اے میرے بھائی، آج سے تم میرے بھائی ہو، میری اتنی کھیتیاں ہیں، آج کے بعد آدھی کھیتی کا تو مالک ہو گیا، میرے اتنے گھر ہیں، آدھے گھر کا تو مالک ہو گیا، میرے پاس 4 بیویاں ہیں، میں ابھی ایک کو طلاق دیتا ہوں، پسند کر لو میں طلاق دوں، تم ان سے نکاح کر لو، شادی کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بھائی، ہاں رسول اللہ نے تمہارا بھائی مجھے بنا دیا ہے، تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، میں تمہارے گھر میں شادی بھی کرنے والا نہیں، مجھے مارکیٹ دکھا دو، مجھے تو دکان دکھا دو، بازار دکھا دو، میں تجارت کرنے والا آدمی ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں اپنے لیے تجارت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کر لوں گا۔ وہ لوگوں، ایسی قربانی انہوں نے ہجرت کرنے والوں کے لیے، مہاجرین کے لیے پیش کی، پوری دنیا آج تک ان کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ کوئی بھی ایک چھوٹی مثال اس طرح بھائی چارے کی ہمیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے جس طرح صحابہ نے پیش کی۔ سب کچھ لٹا کے آیا ایمان کے لیے، اور یہاں بھائی ایسے ملے کہ ان کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار ہو گئے۔ اللہ اسی دولت کو کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ جو آپسی محبت دیکھتے ہو یہ اللہ کا کرم ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ پوری زمین بھی خرچ کر کے اگر آپ یہ اتحاد لینا چاہتے، حاصل کرنا چاہتے تو ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ایک کیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو،
آپسی اتحاد و اتفاق بنائے رکھنا، جماعت کبھی توڑنے کی کوشش مت کرنا، یہ امت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ جہاں بھی اختلاف جنم لیتا ہے وہاں میرے بھائیوں پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اسی لیے اختلاف کو کبھی بھی پنپنے نہ دو۔ جب بھی اختلاف ہمارے درمیان ہماری صفوں میں پیدا ہو، اس اختلاف کو دبانے کی، کچلنے کی پہلی کوشش ہونی چاہیے اور صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی سب سے پہل ہونی چاہیے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ توبہ کا نمبر آتا ہے۔ سورہ توبہ میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے میرے بھائیوں، اس سورت کے متعلق بہت سارے علماء نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور اقوال ہیں وہ دو ہیں۔ اس سورت کا دو نام ہے، ایک تو توبہ ہے اور دوسرا نام سورہ برات ہے۔ کہتے ہیں کہ توبہ اس لیے اس سورت کا نام رکھا گیا کیونکہ بہت سارے مومنین کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قبول فرمائی، اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورہ توبہ۔ اور برات کیوں ہے؟ برات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کافرین سے برات کا اعلان کیا ہے اس سورت کے اندر، اسی لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ برات۔ اور یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو بسم اللہ سے اسٹارٹ نہیں ہے۔ پوری 114 سورتیں آپ دیکھیں، صرف یہی ایک سورت آپ کو ملے گی جس کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس میں برات کا اعلان ہے۔ اور بسم اللہ میں اللہ کا رحم و کرم آتا ہے، تو رحم و کرم کے ساتھ اس سورت کو شروع نہیں کیا جا سکتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس دور سے لے کر آج تک اسی طرح اس سورت کی تلاوت ہوتی آئی ہے۔ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات ہمارے لیے جو اہم ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس سورت کے اندر کہا کہ اب جو مشرکین حاجیوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، مسجد حرم کی خدمت کرتے تھے، اب ان سے یہ اختیارات چھین لیے جا رہے ہیں۔ اب ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام کی دیکھ بھال کریں، ان کو متولی بننے کا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھروں کو آباد تو وہ کرتے ہیں جو ایمان والے ہوں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کے گھروں کو آباد تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والوں ہوں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں، جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کی حفاظت کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، حاجیوں کو پانی پلائیں۔ اے مشرکین، تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ مشرکین نے کہا نہیں، ہم تو برابر ہزاروں سال سے یہ کرتے آ رہے ہیں، اس میں ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم اللہ کے گھر کی کیا حفاظت کرو گے؟ تم اللہ کے گھر کو آباد تم کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے دل میں جب اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، تم نماز قائم کرتے نہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں، تو پھر تم اللہ کے گھر کی حفاظت تم کس منہ سے کرو گے؟ تمہیں حق یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا جی؟ تو اللہ نے دھتکارتے ہوئے اس حق سے انہیں سب سے پہلے محروم کیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں، ایک آیت کریمہ آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام گنایا جس سے ہم تمام کو محبت ہے، اور اللہ نے کہا کہ ان 8 چیزوں سے محبت رکھو، ہمیں کوئی سروکار نہیں، کوئی دقت نہیں۔ لیکن اگر ان 8 چیزوں کی محبت سے، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی اور جہاد اللہ کی راہ میں کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو کہ آسمان کے اوپر سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وتجارة وتخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اللہ نے 8 چیز گنائے. تمہارے باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے بھائیوں سے زیادہ، تمہاری بیویوں سے زیادہ، اور تمہارے بزنس اور کاروبار سے زیادہ، تمہارے گھر بار سے زیادہ، تمہارے خاندان اور تمہاری برادری سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت اور عزیز ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے، اللہ کے عذاب کے مستحق تم ہو جاؤ، اس بات کا انتظار کرو. ہم اپنے ماں باپ سے محبت رکھتے ہیں، اساتذہ کی عزت، ان کا احترام کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی توقیر، ان کا ادب کرتے ہیں. اللہ کہتا منع نہیں ہے، سب کو سب کا حق دو، تمام کے حقوق کی ادائیگی کرو، لیکن ان تمام کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آنے پائے. اللہ کا بس یہی مطالبہ ہے. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں سرخرو رکھے گا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامراں کرے گا. میرے بھائیوں، بڑی تیزی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان احبار و رہبان کا ذکر کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا گیا تھا. اللہ یہود و نصارہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، انہوں نے اپنے علماء کو، انہوں نے اپنے بڑوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا. بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب ہم نصارہ تھے ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم ان کی پوجا اور پرستی تو نہیں کرتے تھے، ہم ان کو رب تو نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، اے عدی، تمہارے علماء جس چیز کو حرام کرتے تھے تم حرام سمجھتے تھے کہ نہیں؟ کہا ہاں حرام تو سمجھتے تھے. کہا جس چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال سمجھتے تھے یا نہیں؟ کہا ہاں حلال سمجھتے تھے. کہا یہی تو رب بنانا ہوا. یہ حلت و حرمت اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی چیز کو حلال کرے، کسی چیز کو حرام کرے. تم نے یہ اختیار اپنے علماء کو دے دیا، اپنے احبار کو دے دیا، اپنے رہبان کو دے دیا. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ تم نے رب بنا لیا. جب ان کے حلال کردہ چیزوں کو تم حلال سمجھنے لگو، ان کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے لگو، اے عدی، یہی تو اللہ کے علاوہ رب بنانا ہوا. تو یہ کسی کو اتھارٹی حاصل نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو اپنی جانب سے حلال و حرام کرے. تو ان کے علماء جو حلال کرتے تھے اس کو ان کے پیروکار حلال سمجھتے تھے، جو حرام کرتے تھے جس چیز کو وہ حرام سمجھتے تھے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان کو رب بنا لیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال و حرام کرتا ہے، اسی طرح ان کے علماء جو چیز اچھی لگے اس کو تو حلال کر لیتے ہیں، لیکن جو چیزیں ان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں ان چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں. تو ان کے پیروکار، ان کے متبع، ان کے فالوورز ان کو حرام سمجھنے لگتے ہیں. آئیے انہیں احبار و رہبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ کافر، یہ اللہ کے باغی، یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. آج ساری کوششیں اس بات پر ہو رہی ہیں کہ کسی طرح اسلام کا خاتمہ دنیا میں ہو جائے. میرے بھائیو، آج بھی گوگل کر کے دیکھو، دنیا میں اتنے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. یہی وہ اسلام ہے میرے بھائیوں جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب ابن ارت کو پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا،
लयुतिम्मन्नल्लाहु हादल अमरा। ऐ खब्बाब याद रखो, आज जो परेशानियां इस दीन के लिए हो रही हैं, आज ईमान वालों को इस दीन के लिए जो तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ऐ खब्बाब सब्र करो। लयुतिम्मन्नल्लाहु हादल अमरा, अल्लाह ताला इस अम्र को, इस इस्लाम को, इस दीन को जरूर गलबा अता करेगा। हत्ता यसीर अर्राकिब, यहां तक कि एक सफर करने वाला, एक सवारी अपने घोड़े पे सवार होगा। हत्ता यसीर अर्राकिब, और वो सफर करेगा मिन सनआ इला हदरमौत, सनआ से हदरमौत तक वो जाएगा। लेकिन प्यारे नबी पेशिन गोई करते हुए कह रहे हैं, ऐ खब्बाब ला यखाफु इल्लल्लाह, उसके दिल में अल्लाह के डर के अलावा किसी का डर नहीं होगा। अल्लाह इस दीन को गलबा देगा, इस दीन की तकमील करेगा। अल्लाह इस आयत करीमा में भी यही कह रहा है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ताला इस नूर को तो कंप्लीट करेगा, इस नूर को अल्लाह मुकम्मल करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे अल्लाह के बागियों को, अगरचे अल्लाह के तागियों को, अगरचे अल्लाह के दुश्मनों को, अगरचे इन मुशरिकों को ये बात बड़ी ही नागवार गुजरे। आज इतने सारे हथकंडे इस्लाम के खिलाफ अपनाए जाते हैं, आप सोशल मीडिया देखते होंगे, लेकिन मेरे भाइयों सबसे ज्यादा तेजी के साथ यही मजहब फैल रहा है। अल्लाह का चूंकि ऐलान है, वयअबल्लाहु इल्ला अयुतिम्म नूरिह, हम इस नूर की तकमील जरूर करेंगे। अगरचे इनको ये बात बड़ी नागवार गुजरे, लेकिन गलबा तो अल्लाह के दीन का ही होगा। हुवल्लज़ी, आगे अल्लाह कह रहा, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा, वही वो जात है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा, व दीनिल हक, और दीन हक के साथ भेजा। इस इस्लाम का तारुफ हो रहा है, इस्लाम की परिचय कराया जा रहा है, रसूल का इंट्रोडक्शन भी कराया जा रहा है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, वही जात तो है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ और पूरी हिदायत के साथ भेजा है। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि अल्लाह ताला तमाम मज़ाहिब पर, तमाम अल्लाह ताला मज़ाहिब पर इस दीन को गलबा अता कर दे। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, तमाम दीनों पर, तमाम मज़ाहिब और तमाम धर्मों पर इस दीन को इम्तियाज हासिल हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने नबी को भेजा हिदायत देकर और खुली खुली निशानियां देकर के। आगे बढ़िए, अब अल्लाह ताला फिर अहबार और रुहबान की बात कर रहा है। देखिए, जब आदमी धोखा देता है ना, तो अच्छे लोगों का रूप धारण कर लेता है। दीन के नाम पर धोखा देना, दीन के नाम पर ईमान वालों को फंसाना बड़ा आसान होता है। किसी को शिकार करना होता है तो कहीं ना कहीं अच्छे लोगों का रूप धारण कर लेते, दाढ़ी रख लिए, टोपी लगा लिए, 2-4 रकअतें 2 टाइम जाकर के नमाज पढ़ ली। इससे क्या है कि सामने वाला एतबार करने लगता है, ये तो आदमी बड़ा दीनदार है, ये आदमी आलिम है ना। अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर ले, मीठी मीठी बातें कर ले, तो आदमी को लगता है यार ये आदमी तो बड़ा दीनदार है, ये तो हर वक्त दीन की बातें करता है। ऐसे जो बज़ाहिर आलिम हों, जो बज़ाहिर दिखते हों, जो आलिम के शक्ल के हों, लेकिन हकीकी माने में आलिम ना हो, अल्लाह कह रहा ऐसे उलमा कितने ऐसे हैं जो उलमा का रूप धारण किए हुए हैं। अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयाकुलूना अम्वालन नासी बिल बातिल। कितने ऐसे उलमा हैं जो लोगों का माल बातिल तरीके से खाते, कितने ऐसे अहबार हैं, कितने ऐसे रुहबान हैं, कितने ऐसे इनके जुगादरी हैं जो लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं। आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े मज़ारात कायम हैं, किस लिए कायम है भाई? आमदनी के लिए, कुछ आ रहा वहां से। आप अजमेर चले जाए, वहां देखेंगे वहां की डेगें भर जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी डेग है कि सीढ़ी लगाकर नीचे उतरना पड़ता है जी। जब पैसों की बरसात होती है और डेग पूरा एकदम पूरा का पूरा भर जाता है, तो ऊपर से चावल की बोरी लाते हैं और चावल उंडेल करके पैसों को ढक देते हैं। एक खिड़की उसमें लगी हुई है, वहां से पैसे और जेवरात वगैरह औरतें जो डालती हैं वो सब निकाल लेती। यही तो बातिल तरीका है खाने का। और भी कई तरीके हैं, ये तो जाहिरी तरीका है,
جو دکھ جاتا ہے. کتنے ایسے طریقے ہیں جو باطن طریقے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کتنے ایسے علماء کہنے والے خود کو, کتنے ایسے جغادری کہنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے پھر جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے, جو مال سینت سینت کر کے رکھتے ہیں, جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو مالوں کو سینت سینت کر کے رکھتے ہیں, جو جمع کر کر کے رکھتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کی راہ میں جو خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, ان کو قیامت کے دن کے لیے ان دردناک عذاب کی خوشخبری آپ سنا دیجئے. کتنا ایسے لوگ ہیں میرے بھائیو جو کروڑ پتی ہیں, لاکھ پتی ہیں, وہ چاہے تو اکیلے ایک مسجد بنا دیں, وہ چاہیں تو مدارس کو اچھی خاصی وہ امداد کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی راہ میں نہیں دیتے. مال تو ہیں لیکن ان کے دل بہت چھوٹے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کے بعد یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قیامت کا دن ہوگا, ان کا یہ مال, ان کا یہ سونا, ان کی یہ چاندی, ان کے یہ ہیرے, یہ جواہرات جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. یحمى علیہا فی نار جہنم, جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اللہ کہہ رہا ہے پھر ان کے اسی مال سے جو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا, اسی سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا, ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا, ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, اور کہا جائے گا یہی تو وہ مال ہے جس کو تم سینت سینت کر کے رکھتے تھے, جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے, تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. ھذا ما کنتم تکنزون, اب چکھو رب کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کا مزہ چکھو. تو میرے بھائیو جو صاحب نصاب ہیں ان پر اللہ نے زکوٰۃ کی فرضیت بھی نازل کی ہے, جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دے, اللہ اکبر, قیامت کے دن دردناک عذاب کا مستحق ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جسٹ جو مصارف زکوٰۃ ہیں, جن پر زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا, ان کا ذکر کیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ لوگ ہیں جن پر مال خرچ کیا جائے گا. للفقراء, فقراء کے اوپر, مساکین مسکینوں کے اوپر, والعاملین علیہا جو اکٹھا کرنے والے ہوتے ہیں صدقات, جو زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں ان کو بھی اسی مال سے دیا جائے گا. والمؤلفۃ قلوبہم, کسی کو تالیف قلب کے لیے دیا جائے گا, کوئی اسلام سے زیادہ قریب ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے, یا کوئی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے, ان سے ان کے لوگوں نے گھر بار چھین لیا ہے تو اس کی تالیف قلب کے لیے دیا جائے گا. وفی الرقاب, گردن آزاد کرنے میں, موجودہ دور میں تو یہ شکل نہیں پائی جاتی. اب کیا ہے, جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں آپ ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. باقاعدہ ایک تنظیمیں ہیں جو اس پر کام کرتی ہیں, ان تنظیموں کو آپ چندہ دے دیں. والغارمین, جو قرض دار ہیں, قرض تلے جو دبے ہوئے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں, ان قرضوں سے وہ اوپر نہیں اٹھ سکتے. بس ایک ہی حل موجود ہے, وہ آتم ہتیا کر کے, خودکشی کر کے دنیا سے چلے جائیں. میرے بھائیوں خودکشی کرنا, آتم ہتیا کرنا اسلام میں حرام ہے, لیکن بندے نے اتنا قرض لے لیا ہے کہ اب ان کو اس قرض پر افسوس ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تو یہی فرمان ہے کہ صدقات کے مالوں میں سے قرض دار کو بھی دیا جائے گا, اور ان کو نصیحت کی جائے, ان کو سکھایا جائے, ان کو پڑھایا جائے, انہیں بتائی جائے ان سب چیزوں کے بارے میں.
وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھی اور دوسرے راستوں پر بھی اللہ کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ وابن السبیل، اسی طرح مسافر کو بھی دیا جائے گا۔ اگر کوئی مسافر کسی کا سامان چھن گیا، اب وہ بندہ آپ کی مسجد میں آتا، دیکھو بھائی میں جا رہا تھا حیدرآباد، میرا پرس کسی نے مار لیا، اب اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں، تو کم از کم اس زکوٰۃ کے مال میں سے اتنا پیسہ اس کو دے دیا جائے گا جس سے وہ اپنا سفر پورا کر لے، اپنی منزل تک آرام اور راحت کے ساتھ وہ پہنچ جائے۔ وہ گھر میں کروڑ پتی ہو لاکھ پتی ہو کوئی مطلب نہیں ہے، ابھی اس کو ضرورت ہے تو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا۔ آگے بڑھ کر کے بس 2-3 باتیں بتا کر کے بات ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں وعید نازل فرما رہا، اور منافقین کے بارے میں اللہ نے نازل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اے میرے نبی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آپ کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اب سختی سے منع فرما دیا۔ ابن ابی یہ منافقین کا سردار تھا، لیکن ان کا بیٹا عبداللہ مسلمان تھا۔ جب منافقین کے سردار کا انتقال ہوا، بیٹا آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میرے باپ زندگی بھر آپ کو میرا باپ گالی دیتا رہا، لیکن اللہ کے رسول میں بیٹا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ رب کی طرف سے جو عذاب ملے اس میں کچھ تخفیف ہو۔ اللہ کے رسول میرے بیٹے کے لیے آپ، میرے والد محترم کے لیے آپ دعا کر دیجیے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان کی مغفرت کریں یا نہ کریں، ان کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان تستغفر لہم، اللہ کہہ رہا ہے 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی پڑھ لیں، اگر 70 سے زائد مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے تب بھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں 70 مرتبہ کہہ کر کے مبالغہ بتایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کتنی بار ہی ان کی مغفرت کے لیے دعا کر لی جائے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی منافقت واضح ہے، انہوں نے ایسی منافقت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ان کے دل میں مرتے دم تک رہی ہے، لہٰذا ان کی بخشش اور ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ وقت ہو گیا ہے میرے بھائیوں، انہی چند باتوں پر میں آج کا یہ درس ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عنایت فرماوے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔